وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیو، یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا موضوع بہت اہم ہے جو ہمارے ملک کے قانون کے مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، جو بلاسفیمی لا کے نام سے قانون بنایا گیا ہے۔ انگلش ڈکشنری میں بلاسفیمی لا خدا کے بے ادبی، خدا کی توہین کے نام سے معنی لکھی ہوئی ہے، اور یہ پاکستانی قانون میں جو یہ بلاسفیمی لا بنایا گیا ہے، اس میں توہین رسول کے نام سے اس کی معنی مشروع کی گئی ہے۔ اس موضوع پر یہ آیت میں پڑھ چکا، اس کے بارے میں کچھ معلومات پیش کروں گا۔ اس میں آپ ابھی اس کی معنی پر سنیں گے، غور کریں گے، تو گورنمنٹ نے جو بلاسفیمی لا توہین رسول پر قانون بنایا ہے کہ توہین کرنے والے کو اتنی سزا دی جائے، سزائے قید سے لے کر چند سالوں سے لے کر پھانسی تک قانون میں لکھا۔ اب آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ قرآن ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ قرآن نے کسی بات کو چھوڑا نہیں ہے، ہر مسئلے پر قرآن نے بات کی ہے، اور وہ قرآن ایسے کیوں کہتا ہے کہ تم میرے اور اس مجھے گالی دینے والے بندے کے بیچ سے نکل جاؤ، میں جانوں وہ جانے۔ آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات وحی، آیات قرآن کے بارے میں یخوضون، واہی تباہی بکواس کرتے ہوں۔ جب دیکھے تو کسی کو کہ یہ اللہ کے کلام، اللہ کے رسالت کے پیکیج کے خلاف بک رہے ہیں، تو فارغ عنہم، تو ان سے ہٹ جا، جدا ہو جا، نکل جا، واک آؤٹ کر۔ جب اسی مجلس میں اللہ کے خلاف قرآن کے بعد کوئی بات کی جا رہی ہے تو تجھے واک آؤٹ کرنا ہے۔ وہ محسوس کریں گے کہ ہماری بات کو پسند نہیں کر رہا، اتنے تک باہر نکل جاؤ، اتنے تک ان سے جدا رہو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جتنے تک وہ پھر دوسری کوئی بات، دوسرے موضوع پر بات شروع کریں سوائے توہین قرآن کے، سوائے توہین رسول کے، سوائے توہین خداوندی کے، کوئی دوسرا موضوع چھیڑے، پھر تو واپس آ کے پیش کریں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یا اگر وہ بک رہے ہیں اور شیطان نے تجھے بھلا دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ واک آؤٹ کرو، یہ بات تجھ سے بھول گئی ہے قرآن کی، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، جب یاد آ جائے وہ اسی وقت چل نکلو، اسی وقت اٹھ جاؤ۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی، قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ اب یہ آیات بہت جامع ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ تو نے سنا ہے کہ فلاں مجلس کا شریک اللہ کی توہین کر رہا ہے، رسالت کی توہین کر رہا ہے، قرآن کی توہین کر رہا ہے، تو تم اٹھ کر چلے جاؤ تو بھائی یہ تمہاری بکواس میں نہیں سنوں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ بندوق یا پسٹل ہو تو چلا دو، چھرا چلا دو، ڈنڈا اٹھا دو، نہیں، چلا جاؤ۔ کتنے تک چلا جاؤں؟ ہمیشہ کے لیے ان سے کھانا پینا، اٹھنا، بات کرنا بند، رشتہ بند؟ نہیں، جب بات ان کے مجلس کی موضوع بدلے، دوسرے موضوع پہ آ جائیں، پھر لوٹ کے آگے بیٹھے۔ اتنا یعنی حتیٰ یخوضوا، اعرض عنہم حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، ان کے یہاں سے منہ موڑ کے نکل جاؤ،
جب تک کہ یہ دوسری بات چیت نہ شروع کرے. دوسری بات چیت میں وہی منکرین، وہی گستاخ رسول پھر جاؤ، پھر اٹینڈ کرو ان کی مجلس. تو یہ اللہ نے حکمت سنائی. اس میں ایک بڑی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اپنی باتیں اپنے مخالفوں کو ڈنڈے سے نہیں سمجھا. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں میرے خلاف، میرے رسول کے خلاف، میرے کتاب قرآن کے خلاف، ان کے ساتھ اس وقت کمپنی نہ کرو. اس کی معنی یہ ہے کہ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ تم ان پر چھرا چلاؤ، ڈنڈا چلاؤ، بندوق چلاؤ، کورٹ میں چیلنج کرو، تو اس کی معنی دنیا کہے گی کہ اللہ زوری خود کو منوا رہا ہے. مجھے خود کو زوری منوانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں کوئی مانے نہ مانے میں اللہ ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے کسی. اسی لیے ان کو میرے پاس آنے دیں، میں جانوں تو یہ جانوں. اب اس آیت کی معنی مفہوم کہ خدا جنگ نہیں کرنا چاہتا کسی سے. یہ کیوں ہمارے یعنی مسلم حکومت کے اندر یہ قانون کس نے پاس کرایا کہ گستاخ رسول کو گولی مارو، گستاخ رسول کو پھانسی دو، گستاخ رسول کو سزا دو؟ یہ پس منظر میں سمجھانا چاہتا. وہ پس منظر یہ ہے کہ ویٹیکن سٹی عیسائی مذہبی مرکز ہے. عیسائی پادری وہاں رہتے ہیں، ان کی اپنی ریاست ہے. گویا ہے چھوٹی سی قاضی احمد کے برابر، ہے چھوٹا سا علاقہ، لیکن ان کے ہوائی اڈا ہے، ان کے جہاز اپنے ہیں، جدھر چاہیں بجٹ اپنی ہے، سب کچھ ہے. وہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ دنیا پر غالب بنائیں عیسائیت. اب ان کی ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے، ہر وقت یہ آپس کے مشورے ہوتے ہیں. انہوں نے میں یہ چوری پکڑ چکا ہوں جو انہوں نے کی. یہ 21ویں صدی کے شروع میں جو پوپال ہے سارے عیسائیوں کا، وہ ہندوستان کے دورے پر آیا تھا اور وہاں آ کر کہا تھا کہ یہ 21ویں صدی دنیا کے اندر عیسائیت کے غلبے کی صدی ہوگی. تو یہ غلبے کی اسکیمیں بنا چکے تھے جس کو ظاہر کیا یہاں. اب اس غلبے کا ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے بلاسفیمی لا پاس کرایا کہ جو لوگ تھوڑی سی ادھر ادھر غلط بات کریں تو بس ان کو پھانسی چڑھائیں. تو اس سے پھر لوگ کہیں گے یہ اسلام آیا تمہارے پاس، ہم عیسائی ہو جائیں. عیسائیت میں کشش نہیں ہے کہ عیسائی بن جائیں اسلام کو چھوڑ کر، لیکن مسلمانوں سے بیزاری کی وجہ سے عیسائی بن جائیں. عیسائیوں کا دنیا پر غلبہ اس لیے ہوگا کہ مسلمان لوگ اپنے لوگوں کو رسول کا دشمن کہہ کے، نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کا دشمن کہہ کے ان کو سزائیں دیں تاکہ وہ پھر اسلام چھوڑ دیں. اور ایسے ہوا. انڈونیشیا کے لیے مشہور تھا کہ دنیا میں سوال تھا، اسکول کے بچوں کو استاد پڑھایا کرتے تھے کہ وہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے اندر ایک بھی غیر مسلم نہیں، تو اس کا جواب ہوتا تھا انڈونیشیا. اس انڈونیشیا کے اندر انہوں نے اتنے تو اپنے کیا کہیں جاسوس کہو یا ٹارپیڈو جو خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں دکھائیں، ایک ماریں دوسرا، وہ بھیجیں جو لوگوں کو عیسائی بنایا. اور وہ عیسائی اتنے تعداد میں بن گئے، اتنے تعداد میں بن گئے کہ اقوام متحدہ کو خط لکھا کہ ہم برابر ہیں، اس لیے ہمیں انڈونیشیا سے جدا اسٹیٹ ریاست جدا دی جائے، ملک ہمارا عیسائی مذہب کے بنیاد پر تسلیم کیا جائے تمہارے ریکارڈ میں. اور ایسے ہوا. وہ انڈونیشیا آدھا کٹ گیا، آدھا مسلمانوں کا ہے ابھی، آدھا اس میں ہے عیسائیوں کا، جس کا نام اقوام متحدہ نے مشرقی تیمور کر کے رکھا. تو یہ باقی دنیا میں بھی اس طرح آنا چاہیے. صومالیہ بھی غلبہ وہاں عیسائیوں کا ہو گیا ہے، سوڈان میں بھی غلبہ عیسائیوں کا ہو گیا ہے، پاکستان میں زور شور سے عیسائی بڑھ رہے ہیں. تو جو پوپ پال نے بات کی وہ یہ ہے کہ
ان کے سخت گیر قوانین ان کے اوپر تھوپ دیں تاکہ مسلمانی سے تنگ آ کر کے وہ عیسائیت کے اندر کوئی کشش نہیں ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے. اگر اس پر بات کی جائے تو یہ بلاسفیمی لا کے نام سے یہاں قانون ہے. یہ گویا کہ اللہ کو کمزور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم اپنے قومی اسمبلی پاکستان کے پاس کردہ آئین سے سہارا دے رہے ہیں. خدا تو ہمارے سہارے کا محتاج نہیں ہے. خدا تو یہاں تک کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فیمت فہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. میں اللہ کو اتنا بے پرواہ ہوں. من یرتد منکم عن دینہ، جو تم سے دین کو چھوڑ کے مرتد بھی ہو جائے اور مر جائے ارتداد پر، اسلام کے خلاف موت آ جائے اس کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کافر تو ہے لیکن مجھے اس کے کفر میں جانے کے لیے میری خدائی کی کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ حدیثوں کے نام سے دیواروں پر میں نے پڑھا. میں یرتد منکم وہ ہے، میں نے یہ سعید آباد میں ایک دیوار پر لکھا پڑا من ارتد فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کرو. خدا نے قتل کی بات کہی نہیں. خدا نے کہا تھا اگر کوئی گند کیا ہے اس نے، تم اس کے مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. ان کے میرے رجسٹر میں یہ کافر ہو گیا، ان کی آخرت کے اندر جو ہے اعمال جتنے بھی صالح کیے ہوں گے وہ ضائع ہو گئے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم میں اس میں رہیں گے. یہ تو آخرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. خدا کا فتویٰ، قرآن کا فتویٰ دنیا میں سزا دینے کا تو اس آیت میں ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے، قرآن سے دین نہیں سیکھ رہے، اور جو روایات کے نام سے دین بنایا ہے وہ قرآن سے فٹ نہیں آتا. روایات کے لیے ایک سب کا مانا ہوا اصول ہے کہ وہ جو بھی روایت، جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں. تو میں عرض کروں گا علماء سے بھی کہ وہ اپنے علم کو درست کریں اور قرآن سے ٹیلی کریں. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مدارس عربیہ میں جو بھی نصاب تعلیم ہے وہ خلاف قرآن ہے. قرآن نہیں پڑھاتے اور سب کچھ پڑھاتے. تو آئیں اور بحث کریں کہ خدا اتنا سوال کرتا ہے الا للہ الدین الخالص، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ خالص دین میں تمہیں دے دوں؟ تم پرائے دروں سے جا کے دین لیتے ہو. تو یہ عیسائی پادریوں کی سازش ہے کہ دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو تنگ کرو. مجھے ایک نوجوان نے کہا ہم یونیورسٹی میں رہتے ہیں اور وہ تبلیغ جماعت والے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آئے، ہمارے ساتھ چلا دے دو، 4 چلے دے دو. ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، وہ کہیں 6 باتیں سکھاتے ہیں، یہاں 6 کلمے سکھاتے ہیں، ہمارا پڑھنا تو چٹ ہو گیا. تو ہم اب یہ کہتے ہیں جیسے ہی آتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہیں پڑھیں، پھر جلدی نکل جاتے ہیں واپس. اگر مسلمان کہیں تو شروع ہو جاتے ہیں تبلیغ، اگر مینوان کہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا چھوڑو. مانا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے، اور ان کا سارا دین، سارا اسلام جو رائمنڈ کا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن والی بات ان کے اندر ہے ہی نہیں.